السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 2017 میں ہم نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات کی زندگی کے حوالے سے معلومات اکٹھی کریں اور آپ تک کیمرے کی آنکھ سے پہنچائیں، تاکہ وہ معلومات جو ہمارے بزرگوں کے پاس سینہ بسینہ پہنچی ہے وہ اگلی نسل تک بھی منتقل ہو سکے۔ اس سلسلے میں ہم نے وزیرستان میں وہ شخصیات جو اپنے اپنے زمانوں میں یا اپنے ادوار میں بہت ہی انفلوئنشل رہی ہیں، جن کے ذکر کے بغیر اگر ہم یہ کہیں کہ وزیرستان کی تاریخ نامکمل ہے تو بیجا نہ ہوگا، ان شخصیات کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم مختلف لوگوں سے ان کے حوالے سے معلومات اکٹھی کریں اور آپ تک پہنچائیں۔ اسی مقصد سے ہم نے جہاں بہت ساری دوسری شخصیات کے انٹرویوز شائع کیے ہیں یا ان کے حوالے سے معلومات دی ہیں، کچھ انٹرویوز آج سے 3 سال پہلے ہم نے کیے تھے جو کہ ہمارے پاس محفوظ تھے۔ آج ہم نے سوچا کہ اس پر چونکہ ہم ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ریلیز کر دیں اور آئندہ آنے والے وقت میں ان شخصیات کی زندگی پر اور ان کے کارناموں پر دوبارہ سے کوشش کریں کہ اور بھی مفصل طریقے سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ ان شخصیات میں آج کے پروگرام میں ہم 2 لوگوں کا ذکر کریں گے، لیکن اس کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم ہمارے بہت ہی معروف جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سخی جان محسود یا سردار سخی جان محسود کا ذکر کریں گے اور ان کے بھائی ملک امر خان کا ذکر کریں گے، جن کی جوڑی اپنے وقت میں بہت ہی مشہور تھی۔ اس کے علاوہ ہم شمالی وزیرستان کے داوڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والے حاجی ملک ارسلہ خان داوڑ کا بھی ذکر کریں گے۔ ان دونوں اشخاص کا ذکر آج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اشخاص جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان سے اپنے اپنے وقت میں MNA کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان شخصیات کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں شخصیات کوئی بہت بڑے رئیس یا کوئی بہت ہی بڑے خاندانی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ متوسط طبقے کے معمولی لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی جہد مسلسل سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی محنت سے معاشرے میں ایک مقام بنایا۔ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے وہ دونوں پاکستان کے سب سے بڑے ادارے قومی اسمبلی کے ممبرز منتخب ہوئے اور اپنے علاقے کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ان کے دیرینہ دوست، ہم عصر اور پرانے رفیق حاجی گل محمد محسود سے انٹرویو کیا۔ ان سے ہم نے دونوں شخصیات کے حوالے سے کچھ معلومات لیں جو ہم آپ کے گوش و گزار کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پہلے جن شخصیات کا ذکر کریں گے وہ 2 بھائی تھے جن کی جوڑی اپنے زمانے میں بہت مشہور تھی۔ یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1920 میں ملک امر خان کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے تقریباً 2 سال بعد سردار سخی جان صاحب کی پیدائش ہوئی۔ 1948 میں قائد اعظم کی کال پر جب قبائلیوں نے فوج کا ساتھ دیا اور کشمیر میں مختلف محاذوں پر معرکہ آرائیوں میں حصہ لیا، تو اس میں ان کے علاقے سے یعنی ملک امر خان اور سخی جان صاحب کا جو علاقہ تھا وہاں سے جو لشکر تیار ہوئے اس کی سربراہی ملک امر خان صاحب کے ذمہ تھی۔ انہوں نے مختلف محاذوں پر بہت ہی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے دونوں بھائیوں کو، ملک امر خان کو فخر کشمیر کا لقب دیا، جبکہ سردار سخی جان کو شیر کشمیر کا لقب دیا۔ میں ذکر کرتا چلوں ان کے بہنوئی حاجی حنیف خان جن کو شیر جنگ کا خطاب دیا گیا، وہ بھی اس میں شامل تھے ان کے ساتھ۔ 1948 میں جہاں بہت سارے قبائلیوں کو اس طرح کے اعزازات سے نوازا گیا، جس میں فخر کشمیر، شیر جنگ، اور اس میں ہمارے سابقہ سینیٹر جناب گلاب خان محسود کو ہلال کشمیر کا اعزاز دیا گیا، جو کہ اس سے بھی بڑا اعزاز تھا، لیکن یہ صرف ان چند لوگوں کو نہیں دیا گیا بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں محسود برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ اعزازات دیے گئے۔ لیکن اس میں جن لوگوں کی شہرت کو دوام ملا اس میں سینیٹر سردار سخی جان کا نام سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ آج ہم آپ کو حاجی گل محمد محسود کی وہ گفتگو سناتے ہیں جو انہوں نے جناب سردار سخی جان کے حوالے سے ہم سے کی ہے۔ ایک ایسے شخصیت کے متعلق آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں
جو بہت وسیع تاریخ رکھتا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے پورا کوشش کروں گا کہ جو مجھے یاد ہے یا مجھے یاد ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں۔ اس سلسلے میں جیسے 1947 سے پہلے جتنے بھی مسعود وزیر اور یہ سارے قبائل جیسا گزارا کر لیتے تھے، اس طریقے سے ان کا بھی گزارا ہوتا تھا۔ اس وقت ہمارے علاقے میں گزارا جو تھا مال مویشی پالنا، چھوٹے موٹے زمینداری کرنا، اور چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے یہ اونٹ برداری کرنا، اونٹوں پہ انگریزوں کو لکڑی سپلائی کرنا یا کوئی اور کام کرنا، یہ ان کا رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، معیشت کا یہ طریقہ پورے پٹھانوں کا بھی تھا اور ان کا بھی اسی طریقے سے۔ الحمدللہ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ جس وقت انگریز یہاں سے جانے لگا اور انڈیا پاکستان کے نام سے پاکستان آباد ہو گیا، تو یہ سارے سوئے ہوئے لوگ جو بھی ہے یہ سب جاگ گئے اور یہ ہوشیار ہو گئے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ ان لوگوں میں یہ بھی شامل تھا۔ تو 14 اگست 1947 میں پاکستان قائم ہونے کے بعد جب معاملہ کشمیر کا بن گیا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں تنازع بنا، تو ان میں سارے قبائل جتنے بھی قبائل علاقے کے لوگ تھے، سوات سے لے کر کے کوئٹہ جیوب تک، وہ سب کے سب جو ہوتا ہے کشمیر میں جو ہے انہوں نے لڑائی کے لیے حصہ لیا اور قربانی بھی دیا۔ اور اسی جہاد میں جو ہے انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اس وقت کشمیر کا جو نواب تھا اور وہ تھا شیخ عبداللہ، تو شیخ عبداللہ کشمیر کا بڑا تھا، انڈیا کی طرف سے تھا، ابھی بھی وہ جو اس کا خاندان ہے ابھی بھی وہ انڈیا کا لیڈنگ کر رہا ہے کشمیر کی طرف سے ہمارے پاکستان کے خلاف۔ تو اس کے گھر میں جو تھا کوئی بھی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، اور یہ واحد شخصیت تھا کشمیر میں کہ سخی جان اس کے گھر میں گیا، سب سے پہلے اس کو گوڑا مار دیا۔ سفید گوڑا تھا وہ شیخ عبداللہ کا جو تھا، یہ گوڑا تھا وہ اپنے استعمال کا گوڑا تھا، پرسنل گوڑا تھا، وہ پکڑنے کسی کو پکڑ نہ سکتے نہیں تھے، تو اس نے بولا نہیں یہ زندہ ہم چھوڑے گا نہیں کہ یہ انڈیا اس کے پیچھے چلا ہے۔ وہ گوڑا جو شیخ عبداللہ کا گوڑا تھا وہ سخی جان نے اس کو گولی مار دیا کہ یہ ان کا، اور وہ تو بھاگ گیا تھا، جگہ خالی تھا، وہ اس کے گھر میں وہ کوئی نہیں تھا، لیکن جو جانور ان میں تھے ان میں سب سے عزیز جو ان کو تھا وہ گھوڑا اس کو عزیز تھا، تو وہ گھوڑا جو تھا کسی کو گھر اندر داخل کرنے نہیں دیتا تھا، تو اس نے وہ گولی مار دیا۔ اور اسی طریقے سے کشمیر میں جتنا اچھا حصہ اس نے لیا، اس وقت بختیار رانا جو تھا وہ کرنل تھا، بعد میں ایوب خان کے وقت میں مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بنا تھا، جنرل تھا، تو بختیار رانا کے جو تھا یہ تحت لڑ رہے تھے، وہ اس وقت کرنل تھا۔ تو ایوب خان جو تھا وہ بھی اسی وقت جنرل نہیں تھا، وہ بھی کم عہدے پہ تھا، بریگیڈیئر ہوگا پتہ نہیں کرنل ہوگا کیا ہوگا، لیکن یہ بھی کم عہدے کے اوپر تھا۔ تو کشمیر میں اس نے زبردست حصہ لیا۔ اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ تھا عمر خان، وہ فخر کشمیر تھا، اس کو فخر کشمیر کا یعنی پروڈ آف کشمیر کا لقب اس کو ملا تھا، اور اس کو جو تھا ٹائیگر آف کشمیر کا لقب اس لڑائی میں مل گیا تھا۔ تو جب یہ لڑائی سے واپس آ گئے تو یہ ان لوگوں کا یہ اٹھنا بیٹھنا، چونکہ ہمارا یہ سارا سلسلہ جو قبائلوں کا تھا، یہ جیسا کوئی جیل سے لوگ چلے جاتے آگے کی طرف، وہ دیکھنے سے ان کو یہ سبق ملا کہ یہ لوگ کس طریقے سے رہتا ہے، لوگوں سے کس طریقے سے رہنا سہنا، یہ باقی لوگ کیا کرتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے، چونکہ ہمارے اوپر تو انگریزوں نے ایک قلعہ باندھ رکھا تھا کہ ہم تو ٹانگ تک آ سکتے تھے، ٹانگ سے آگے ہم نہیں آ سکتے تھے، چونکہ ہمارا کوئی کام نہیں بنتا تھا، ہمارے کو کوئی معلومات نہیں تھا کہ آگے کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس اندھیرے سے کشمیر کے بعد جو تھا ہمارے لوگ ہوشیار ہو گئے، کشمیر کے بعد جو تھا سارے پنجاب والے کے ساتھ، پٹھانوں کے ساتھ، جیوب والے کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، سندھ کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہو گیا، تعلقات پورے پٹھانوں کا، پورے قبائلوں کا ہو گیا۔ پھر خصوصی طور پہ باقی لوگ جو تھے وہ اتنا ذہین نہیں تھے جتنا یہ شخص ذہین تھا۔ اس نے اپنے اسی جو جان پہچان تھا اور اسی سفر کو جو تھا اس نے جاری رکھا، کنٹینیو رکھا، باقی لوگوں نے گھر جا کر کے اس کو اسی جگہ پہ اینڈ کر دیا، اس نے اینڈ نہیں کیا، بلکہ یہ واپس آ کر کے اسی کام کو، جو کشمیر کے بعد لوگ واپس آ گئے تو پھر جو تھا انہوں نے اسی معاملے کو کنٹینیو رکھا۔ تو جو ان کے دوست تھے، فوج میں تھے یا آس پاس تھے یا کوئی لیڈنگ کرنے والے تھے، ان سب سے ان کا اپنا میل ملاپ اس نے جاری رکھا، اور اسی میل ملاپ سے جو تھا ان لوگوں کے جو دل تھے
وہ ان کے لیے ایک ہمدردی کے طور پہ کھل گئے اور اس نے بھی سب کا ان کو جو وہ کام بتانا شروع کیا جو یہ لیڈنگ کر رہے تھے. تو ہم اس وقت تو جس وقت کشمیر بنا تھا اس وقت ہمارا عمر تقریباً یہ 8-9 سال ہوگا 7 سال ہوگا اسی عمر میں تھے. یہ تو بڑے تھے. تو ہم لوگ جو قیوم خان نے مدرسے کھول دیے اسکول کھول دیے ہمارے علاقے میں تو ہم لوگوں نے جو تھا پڑھائی شروع کیا. تو اس کا چھوٹا بھائی سلیم خان تھا وہ بھی میرے کلاس فیلو تھا. تو ہم شکرکوٹ میں پریمری اسکول تھا ہم اس میں اکٹھے پڑھتے تھے. اس کا ایک دوسرا دوست تھا ابھی یہاں پہ آج کل ہے میرا نواز خان وہ بھی ان کے ساتھ تھا. یہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے ہم اکٹھے پڑھتے رہتے تھے. مگر وہ جو تھا وہ کشمیر کی وجہ سے ان کے جو بھائی بڑے بھائی تھے ان کی وجہ سے ان کا جو سفید پوش تھا وہ بھی سامنے ظاہر ہم لڑکوں میں سے وہ سلیم خان کا اس لیے تھا کہ ان کے بھائی جو تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس نے کیا تھا کہ اس نے کچھ سیکھ لیا تھا ہم لوگوں نے اس کو نہیں سیکھا تھا. تو اسی طریقے سے پھر جب سن 1958 میں ہمارا جو تعلیم تھا وہ مکمل ہو گیا. پھر کراچی میں اس نے بولا تم کراچی جائے گا چونکہ ہمارا ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی وہ تار نہیں تھا کیونکہ یہ عمر میں بڑے تھے. ہمارے والد وغیرہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار تھے یہ تو ایک دوسرے کے ہم عمر تھے. تو ان کی سفارش ہے ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ بولا کہ تم ہمارا جو وہاں کا بزنس ہے کراچی میں تو وہاں پہ آپ جائیں گے. تو میں نے بولا کراچی میں بزنس کب سٹارٹ کیا تھا. تو اس نے بولا کہ ہمارے جو اس وقت دارالخلافہ تھا کیپٹل جو تھا ہمارا اس کا پاکستان کا یہ کراچی تھا. تو کراچی میں جو کیپٹل تھا تو یہاں پہ ہمارے قبائلی لوگوں کو نوازنے کے لیے حکومت کی طرف سے پرمٹ ملتے تھے. جو ہائی لیول کے پرمٹ ہوتے تھے وہ ایکسپورٹ امپورٹ کے پرمٹ ہوتے تھے اور وہ ہمارے ملک لوگوں کو ملتے تھے. تو ہمارے کچھ ملک تھے تقریباً 10-12 جو چیدہ ملک تھے ان کو یہ پرمٹ مل گیا تھا. اس میں یہ خوبی تھی اور یہ شان تھا کہ یہ ڈرپوک نہیں تھا یعنی جدار قسم کا آدمی تھا. جہاں پہ بھی جاتا تھا تو یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ آدمی کتنا بڑا ہے یا کتنا وہ ہے یہ ہے. یہ ڈر میں جیب میں اس کا ڈر نہیں رکھتا تھا کہ اس کے کوئی وہ ہوگا دل میں اس کا خوف ہوگا نہیں بلکہ کھل کر کے بات کری بات سچی بات کرتا تھا جس کی وجہ سے سارے لوگ جو کراچی کے لوگ تھے سب اس کو پسند کرتے تھے. تو ہمارا جو MNA تھا اس وقت وہ یہ اس کا جو ہمارا جنرل ہے عالم جان کا دادا تو میر بادشاہ بھی وہاں ہوتا تھا عالم جان کا جو والد تھا اور اس کا جو بھائی تھا شرابت خان وہ بھی وہاں ہوتا تھا. تو مردل جو تھا وہ MNA تھا اس کا جو والد تھا تو یہ بھی وہاں ان کے ساتھ چونکہ ہمارا تو اصول یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ جب افغانستان میں ہمارے لوگ جاتے تھے تو افغانستان میں قبائلوں کے نام سے جو تھا ایک مسافر خانہ ہوتا تھا. اس مسافر خانے میں کھانا پینا قبائلوں کو فری ملتا تھا اور وہاں ہمارا جو بڑا تھا یہ حاجی خیر محمد خان ابھی فوت ہو گیا تھا 1 سال ہو گیا ان کا والد وہاں کا جو تھا نائب سالار تھا. تو وہ جو تھا ان کے کھانے پینے کا سارا قبائلوں کے بندوبست کر لیتا تھا. اس طریقے سے یہاں جو ہم کراچی میں کوئی جاتا تھا تو یہ ہمارا جو MNA تھا تو اس کا ایک پرائیویٹ دائرہ ہوتا تھا. اس دائرے کے اندر جو تھا کھانا پینا مہمان نوازی اور یہ کرنا وہ کرنا تو یہ بھی وہاں اٹھتا بیٹھتا تھا. تو انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ بھائی یہاں پہ تو سیمنٹ کا بھی کاروبار ہوتا ہے سیمنٹ کا کوئی ڈیلر ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے فروغ کرتا ہے اور اس کا سیکیورٹی بھی کم ہوتا ہے اور یہ سیمنٹ جو ہوتا ہے عزت کے جو ہے کاروبار بھی ہے. تو یہ شرابات خان نے لیا تھا جو مردل کا لڑکا تھا اور میر بادشاہ کا بھائی تھا عالم جان کا چچا تھا. تو انہوں نے بھی درخواست دے دیا. اس وقت چیئرمین تھا غلام فاروق PIDC کا جو چیئرمین تھا یہ غلام فاروق تھا. تو غلام فاروق کو جب اس نے درخواست دے دیا تو اس نے ایکسیپٹ کیا. تو مجھے مجبور کیا کہ بھائی تم کراچی میں ضرور جائیں گے. میں نے بولا کراچی میں ہمارا تو نوا کیفیت ہے یہ مشکل ہے یہ ہے وہ ہے. بہرحال میں اتنا مجبور ہو گیا کہ کراچی میں آیا. تو جب میں ادھر آیا تو سلیم خان کا بھی مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ سلیم خان کا اس کا چونکہ میرا وہ کلاس فیلو تھا کہ یہ اس کا بھائی ہے. جب کراچی میں آ کر کے اب سے ملاقات ہوا تو وہ پتہ پڑا کہ یہ تو ان کا چھوٹا بھائی ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ تو اسکول کے لحاظ سے تھا. پچھلے لحاظ سے یہ اسپن کامرے میں رہتے تھے ہم مین ماکین میں رہتے تھے. تو اس بیچ میں 7 یا 8 ساڑھے 8 میل کا فیصلہ ہوتا تھا. یہ ہمارے کو ایک دوسرے کو بڑے تو ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن چھوٹے بڑوں کو نہیں جانتے تھے. تو پھر یہاں پہ جو ہمارا مقابلہ ہوا وہ 11 ڈیلر تھے. ہم پورے کراچی میں ذیلپا کے 11 ڈیلر تھے. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے.
اس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے. پیر محمد. پیر محمد تو تھا اس کا اس کا کام کرتا تھا, یہ شرابت خان کا کام کرتا تھا. پی آر مین والا تھا. پی آر مین والا یہ وہ تھا, بہت بڑا وہ تھا, بزنس مین بھی تھا اور بہت بڑا اونچا یہ میٹروپول ہوٹل کا مالک بھی تھا کراچی کا. اسی طریقے سے جو اس کے علاوہ وہ ہے امین اینڈ سنس تھا, فیشن ہاؤس کے نام سے الیکشن اسٹریٹ پہ, اس کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا. اس کی جو بہو تھی وہ بھی ادم جی کی بیٹیاں تھی. اسی طریقے سے بہت اونچے اونچے جو جتنے بھی اونچے لوگ تھے یہ سب سیمنٹ کے ٹیلر ہوتے تھے. تو اس میں ہم کول کر کے اس وقت سیور سپلائی اس کا ہیلپر تھا, پرمٹ وہ بناتے تھے, سپلائی پی آئی ڈی سی کرتی تھی. تو وہ جو سیور سپلائی تھا اس کو بھی ہم نے ایسا کنٹرول کیا تھا کہ اتنے پرمٹ میرے ساتھ تھے کہ پی آئی ڈی سی لاجواب تھی کہ وہ یہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ ہم سیمنٹ نہیں دیتا ہے, اس لیے کہ سیور سپلائی مجھے پرمٹ دیتے تھے. وہ مجبور ہو کر کے میرا تو اپنا کوٹا ختم ہوتا تھا بلکہ ایکسٹرا سیمنٹ دیتے تھے. تو اس کے اوپر پھر ہمارا جو تھا تعلقات بھی اور اٹھنا بیٹھنا بھی اور یہ بھی آتے تھے. پھر یہ تقریباً 8 مہینے 6 مہینے یہ آ کر کے کراچی میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا. پھر یہ کراچی میں جو اردو کا سلسلہ تھا تو ہمارا قبائلوں کا تو ویسا اردو, پورے پٹھانوں کا اردو بھی ہے. پشاور کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ اگر اردو بولے گا تو فوراً آپ جج کریں گے کہ یہ پٹھان ہے. لیکن اگر آپ کراچی میں ابھی جائیں گے تو ہمارے جو چھوٹے بیٹے وغیرہ ہیں وہ آپ اس کو نکال نہیں سکیں گے کہ یہ اردو والا ہے, یہ پٹھان ہے یا یہ مہاجر ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو اردو ہے اس سے اس کو پتہ پڑتا تھا. تو یہ بڑا سخت لہجے سے جو تھا وہ اردو بولتا تھا, لیکن چونکہ وہ لوگ ان کے واقف تھے وہ محسوس نہیں کرتے تھے. حالانکہ اس وقت سروردی ہوتا تھا, یہ جتنے بھی آگے جو ہوتا, ہم تو گئے تھے مرشلہ کے زمانے میں, ایوب خان کے مرشلہ میں, لیکن پہلے جتنے بھی لوگ تھے, چودھری محمد علی, محمد علی تھا, یہ بگرا تھا اور جو دوسرے لوگ تھے یہ سب اس وقت وہاں پہ موجود تھے. بنگالی بھی تھے اس وقت, تو بنگال ہمارے ساتھ تھا, بنگال کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو اسی سلسلے میں جو وہاں ہم لوگوں نے پھر پنجے گاڑ دیے تو پھر ہم لوگ بہت مضبوط ہو گئے. پھر مضبوط ایسے ہو گئے کہ غلام فاروق سے جو ہمارا تعلقات ہو گیا. پھر اس وقت 1 یونٹ تھا, 1 یونٹ میں کمشنر لاہور میں بیٹھتا تھا اور جو آئی جی تھا وہ وہاں پہ ہوتا تھا, لاہور میں ہوتا تھا, ڈی آئی جی کراچی میں ہوتا تھا, ڈپٹی کمشنر کراچی میں ہوتا تھا, نیوی کا کمانڈر ان چیف وہاں ہوتا تھا چونکہ دارالخلافہ تھا, ایوب خان وہاں ہوتا تھا, اعظم خان وہاں ہوتا. جتنے بھی جیسا ایک رومیٹ یا ایک کلاس فیلو یا اسکول فیلو سمجھ لو ایک جگہ اکٹھا پڑ چکا ہو, اچانک کئی سالوں سے آپس میں مل چکے ہو. تو یہ مزہ یہ آتا تھا کہ یہ اس کا جو زبان تھا اور اس کی جو بات تھی ایک تو وہ اس قسم کی تھی کہ وہ ان کو مزہ دیتا تھا. تم نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, یعنی کہ آپ نے ایسا کیا, تم یعنی تم نے تو اس کو بڑا مزہ اس میں آتا تھا. اس لیے کہ وہ یا تو صدر ہوتا تھا یا بہت بڑا منسٹر ہوتا تھا. تو ایک دفعہ تھا وہ وہاں پہ جلال بابا ہمارے پٹھانوں کا جو تھا, یہ یہاں پشاور سائڈ کا تھا, وہ ٹرانسپورٹ منسٹر تھا مگر پڑھا لکھا ایسا تھا کہ وہ انگوٹھا چھاپ دیتا تھا. تو وہ ٹرانسپورٹ کا منسٹر ہوتا تھا. تو بعد میں جب وہ چلا گیا, سکندر مرزا گیا تو اس سے وہاں ملتے تھے. تو اس نے بولا تم نے وہ رکشے والوں کو کیسا بولا تھا کہ میں لوہار کا بیٹا ہوں, تم کو ایسا سیدھا کروں گا جیسا لوہا سیدھا کرتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے. پھر جب یہ گورنر بن گیا تھا ہمارا غلام فاروق, ایسٹ پاکستان کا گورنر بنا اعظم خان سے پہلے. تو پھر ملک امیر محمد خان آ گیا, نواب آف کلاباغ. تو وہ تو پھر ہم شکل تھا سخی جان کا, چونکہ وہ بھی پگڑی پولا پہنتا تھا اور یہ بھی پگڑی پہنتا تھا. تو امیر محمد خان اس کو بولتا تھا کہ ہم جوڑے بھائی ہیں دونوں. لیکن ہم نے پورے پاکستان میں جتنا بھی ہمارا سارا عمر گزر چکا ہے, اتنا بہترین جابر ایڈمنسٹریٹر اور صحیح آدمی میرے نظر میں کوئی نہیں ہے جیسا ملک امیر محمد خان تھا. اس قسم کا نہ ایوب خان تھا, نہ اعظم خان تھا, نہ رانا تھا, کوئی بھی جنرل وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جیسا بہادر آدمی, نڈر کے قسم کا آدمی, سن 65 کا جنگ جتنا بھی ہم نے جیتا ہے, یہ سارے باتیں یہ سب اسی امیر محمد خان کی وجہ سے ہم نے جیتا ہے. یہ اس وقت گورنر تھا, لاہور میں تھا. تو سارے لوگوں نے اس کو بولا ملٹری لیول کے اوپر
کہ لاہور سے آپ نکل جاؤ. اس نے بولا پاکستان سے, یہ بول کے پاکستان سے نکل جاؤ. میں پاکستان سے نکل جاؤں گا, لاہور سے نہیں نکلوں گا. یہاں پہ مجھے مرنا ہے, یہاں مجھے جینا بھی ہے. تو ان لوگوں میں اتنا جذبات پیدا ہو گیا, پنجابیوں میں, فوج میں, دوسرے لوگوں میں یا آفیسروں میں, کہ ایوب خان خود بذات خود پکڑ کر کے اگلے مورچوں سے واپس کرا دیا کہ ہمارا بدنامی ہو جائے گا, تم کو گولی لگ جائے گا. وہ جذبات امیر محمد خان کی وجہ سے. پھر امیر محمد خان کے ساتھ ان کا بہت قریبی دوستی رہا. جس وقت امیر محمد خان جاپان گیا ہوا تھا تو ہمارا تو پھر سب جتنے بھی جرنل تھے ان سے ایسا رشتہ تھا. پھر جنرل برقی آیا ہوا تھا وہاں پہ, پیلس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. ٹیلیفون کیا کہ میں یہاں پیلس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, ذرا گپ شپ کے لیے آ جاؤ. تو ہم یہ پی آئی ڈی سی کے سامنے جو ابھی بڑا ہوٹل بنا ہے, کیا نام ہے اس کا, یہ پیلس ہوٹل تھا پہلے, پرل کانٹیننٹل. یہ جو پی سی نہیں پی سی نہیں, اس کے سامنے والا دوسرا ہوٹل جو ہے, جو وزیر اعلیٰ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے, کونے پہ اوپر, میریٹ, بہت بڑا ہوٹل ہے وہ. جی جی. وہ جو تھا اس وقت پیلس ہوٹل تھا. تو جتنے بھی سرکاری لوگ آتے تھے یہ اسی پیلس ہوٹل میں ٹھہرتے تھے, یا کلب میں ٹھہرتے تھے, یا اسی میں ٹھہرتے تھے. ہم گیا, اس نے بولا ایک خوشخبری سناتا ہوں, تمہارا جو چیئرمین ہے ملک امیر محمد خان, وہ اس وقت جاپان ٹرکی میں تھا, وہ یہاں ویسٹ پاکستان کا گورنر بنا دیا ہم لوگوں نے. تو اس کو تو پتہ نہیں تھا. میں نے بولا میں ٹیلی گرام دے سکتا ہوں, بولتا دے سکتا ہے. میرے پاس اس وقت موٹر سائیکل تھا, میں سیدھا گیا, وہ وہاں میکل روڈ پہ ہیڈ پوسٹ آفس جو تھا وہ وہاں تھا. میں نے کنگریچولیشن اس کو بھیج دیا, تار کیا. تو ملک امیر محمد خان جو بعد آیا تو میں نے انہوں نے بولا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو نام ہے اس کو میں ڈھونڈوں گا, سب سے پہلے اس کو اریسٹ کروں گا. پاکستان کے خفیہ سے خفیہ چیز اس کو کس طریقے سے معلوم ہے, کیونکہ وہ جو سلسلہ تھا انہوں نے بولا کہ جب مجھے ٹیلی گرام ملا کہ تم تو ویسٹ پاکستان کا گورنر بنا, تو میں نے سفیر کو ٹیلی فون کیا کہ کوئی نئی پرانی کوئی چیز ہے, کوئی خبریں وغیرہ. اس نے بولا کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں حیران ہو گیا کہ یار میرے ساتھ ایسا مذاق بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے, یہ باقاعدہ نام ہے, ایڈریس ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے. اس نے بولا کہ ٹھیک 45 منٹ بعد سفیر نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ کو مبارک, آپ تو گورنر ہو گیا ویسٹ پاکستان کا. تو انہوں نے بولا مجھے تمہارا شکل اور نام یاد نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون سا آدمی جو مجھے اتنا پہلے سے, اس کو کس طریقے سے یہ معلوم ہوا, یہ تو بڑا سیکرٹ ہے. اب میں تو گورنر ہو گیا, اس کو تو بہت سارے سیکرٹ ہے, یہ سارا اسے نکلواؤں گا. تو ہم جب وہ واپس آ رہے تھے تو بحیثیت کے چیئرمین کے, جو پی آئی ڈی سی کے چیئرمین تھے, ہم اس کے ایئرپورٹ پہ گیا, دیکھتے ہی مجھے بولا ارے بھائی تمہارا تو نام بھول گیا تھا, ہم کو تو تمہیں پکڑنا تھا, تمہارے لیے تو میں نے آرڈر نکالنا تھا ابھی کہ تم کو اریسٹ کر لو. یہ سب سے پہلے بتاؤ ایئرپورٹ کے اوپر کہ میرے گورنری کا تم کو کیسا معلوم تھا کہ میں ویسٹ پاکستان کا گورنر ہوں. یہ بڑا سیکرٹ بات تھا, سفیر کو معلوم نہیں ہے, خبر میں نہیں. تم کو میں نے بولا جنرل برقی آیا تھا, پیلس ہوٹل میں ٹھہرا تھا, ہم صبح گئے تھے ان کے ساتھ گپ شپ کے لیے, بیٹھے ہوئے تھے, سخیدان تھا, میں تھا. تو اس نے یہ بات کیا تو میں نے بولا میں اس کو ٹیلی گرام نہ دو. اس نے اجازت دیا کہ دے دو ٹیلی گرام. تو اس کے کہنے پہ میں نے آپ کو ٹیلی گرام دیا. پھر وہ ہنس پڑا, بولتا سب سے پہلا یہ مجھے ملا. تو ملک امیر محمد خان کے نزدیک جو وہ تھا, ان کے تعلقات تھے, ان تعلقات کی وجہ سے پھر جو بریگیڈیئر تھے وہاں پہ سلطان وغیرہ میاں تھے, پٹھان تھے, پھر ان سے ان کا تعلقات ہو گیا. پھر جو تھا جو ہمارا بختیارانہ تھا, یہ کراچی میں آتے تھے, پورا پاکستان کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا وہ بختیارانہ تھا. ساری دنیا کو معلوم تھا کہ ان کا قریبی دوست ہے, وہ آ کر کے وہاں پہ. پھر ہم نے انہوں نے بولا یار میں ایسا کر لیتا ہوں کہ میں اے آر خان کو دعوت دے دیتا ہوں, اور ڈپٹی کمشنر منیر اس کو بھی ساتھ کر لیتا ہوں, اور جنرل افتخار کو اس کی بھی ساتھ کر لیتا ہوں. جنرل افتخار پھر بعد میں پی آئی ڈی سی کا چیئرمین بنا تھا. ہم نے بولا یار یہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. بولتا ہے ہم بھی نہیں جانتے, تم بھی نہیں جانتے. ہم ایسا کر لیتے کہ کسی ہوٹل والے کو بلا لیتے, اس کو اسٹڈی کر لیتے, وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے, کس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. تو اس کا میں نے بولا بندوبست کہاں کریں گے. بولتا ہے ہم اپنے, یہ جھگی نہیں ہے ہمارا گھر, ان کے سامنے شامیانہ لگائے گا اور وہ آئے گا یہاں اور یہاں کھانا کھائے گا. تو یہ پٹھانی گوشت وغیرہ یہ سارا سب چیزیں جو تھا, وہاں ہمارا ایک ہوٹل والا تھا این ڈی خان کے نام سے تھا وہ, تو اس کو بلایا. پھر اپنے جو ٹھیکیدار تھے وہ بلایا, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا. ہم لوگوں نے ان کو دعوت دے دیا. تو ہم لوگوں نے دعوت دے دیا. اب ادھر دعوت چل رہا ہے, اس کو بولا یار شکار کو نہ چلے, یعنی شام کو دعوت ہے. اور کس کا, نیوی کے کمانڈر ان چیف ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, پی آئی ڈی سی کا چیئرمین ہے, چیدے لوگ بڑے بہت, اور باقی سیاسی لوگ تو بہت سارے تھے.
یہ اس وقت یہ بی ڈی ممبر بھی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم جب گئے تو واکس ویگن تھا ہمارے ساتھ, آگے ٹٹی کی طرف نکلے, ادھر چابی گم ہو گیا. ادھر ہمارے کھانے کا بندوبست ہے, لوگ کھانے پہ آ رہے, ہم سے چابی گم ہو گیا. ایک بچہ تھا وہ بکری چرا رہا تھا, سینگی تھا, اسے چوری کیا تھا, بہرحال وہ چابی ملا, واپس آ گیا. تو شام کو جب ہم لوگوں نے وہ کھانے کا بندوبست تھا تو وہاں سے لے کر کے, یہ لکی اسٹار سے لے کر کے ہمارے پی آئی بی کالونی تک یہ سارا لین نیوی کے سفید کپڑے والے جو تھے, ایم پی والے, یہ کھڑے ہوئے تھے. لوگ حیران تھے کہ بھائی یہ نیوی کا فوج جو ہے, یہ پیر کالونی سے اس کا کیا طریقہ ہے. تو پی آئی بی کالونی کا جو مالک تھا پیر علیہ بخش, وہ بھی اس میں موجود تھا. تو وہ جب آیا تو پیر علیہ بخش کے ساتھ وہ اے آر خان گپ لگا رہا تھا. اے آر خان میرے خیال میں آپ نے ان کا تصویر دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا, نیوی کا کمانڈر ان چیف تھا ایوب خان کے زمانے میں. یہ جو تھا اصغر خان ایئر فورس کا تھا, اور یہ فیلڈ مارشل جو تھا ایوب خان یہ پیدل فوج کا تھا, اور اے آر خان جو تھا نیوی کا تھا. یہ زبردست باڈی اور زبردست خوبصورت شکل تھا اس کا. تو انہوں نے بولا کہ یہ ہمارا خوش قسمت ہے کہ پھر کالونی میں تم جیسا لوگ ہمارا اسی وجہ سے آ گیا کہ شفیع جان یہاں پہ آباد ہے. تو اس پہ فخر کرتے تھے. یہ کھانا جو تھا اس قسم کا کھانا تھا کہ اس سے ہمارے تعلقات کو وسعت مل گیا بہت زیادہ, کیونکہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو وہ سیاسی قسم کے لوگ بھی اس میں تھے. تو اس کے بعد پھر ایوب خان نے جب اپنا شکل تبدیل کرنے کے لیے, جمہوریت بنانے کے لیے بی ڈی سسٹم نکالا کہ بی ڈی ممبر بنانا ہے. تو بی ڈی ممبری میں جو تھا وہ پیر محمد کھڑا ہو گیا. تو پھر رمضان کے روزے تھے اور رمضان شریف تھا, تو ہم سو رہے تھے, بہت گرمی تھا. تو اس نے دروازہ کٹکھٹایا کہ تم کو پتہ ہے میں تو الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا. ہم نے بولا بھائی الیکشن کیا کرتے, تو اچھا کیا ہم کیا, ہم نے تو روزے رکھا, تم نے ہم کو کیوں جگایا. بولتا نہیں تم لوگوں کو وارننگ دینے کے لیے. پھر جب وہ چلے گئے, وہ جلوس تھا, ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس میں تو ہمارا عزیز رشتہ دار ہے, اس کو تو یہ ایسا قسم کا تو نہیں کرنا تھا کہ تم کو اطلاع کرنے کے لیے اور تم کو جو تھا اس چیز کے مدعو کرنے کے لیے کہ ہم تو اس کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ ہمارے کو اچھا نہیں لگا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی کھڑا ہوں گے. انہوں نے بولا تم کھڑا ہو جاؤ. میں نے بولا یہ میرا کام نہیں بھائی, یہ بہت اونچا کام ہے اور یہ سیاسی کام ہے. اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا پھر میں نے تمہارا کام تو نہیں کرنا ہے, پھر میں تو گورنمنٹ کا کام کروں گا. یہاں پہ سیمنٹ ادھر پڑا ہوگا, تم مجھے پھر گالی دے گا, میرے پیچھے بھاگے گا, مجھے ڈانٹے گا, میں تو اتنا فرصت نہیں ملے گا. پھر میں بولا تم کھڑے ہو جاؤ. پھر یہ کھڑا ہو گیا. اور اسی کا جو میں نے جتنا بھی میرا عمر ہے, اس عمر میں سب سے اچھے قسمت والا شخص میں نے دوسرا نہیں دیکھا بغیر اس کا. اس کا قسمت بہت اونچا قسمت والا تھا, بہت بڑا بخت والا آدمی تھا. ایسا بخت والا آدمی میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا. اس لیے کہ جب بی ڈی ممبری کے لیے کھڑا ہو گیا تو بہت محنت کیا. محنت کے بعد جس وقت اس کا آخری ٹائم تھا, ہم لوگوں نے اپنا حلقہ کاٹ دیا. ہمارے ساتھ کوئی ممبر ہی نہیں لگتا تھا. ممبر اناپوز آ گیا. کراچی میں, پورے کراچی میں اناپوز آنا مد مقابل کوئی نہ ہو, 2 شخص تھے. ایک سخی جان تھا, ایک وہاں پہ وہ جو لی مارکیٹ میں ہوٹل تھا, ایک کوئی تھا وہ افریدی. یہ 2 شخص اناپوز آ گیا. تو بی ڈی ممبر بنا. بی ڈی ممبر کے بعد جو تھا علاقے کے بی ڈی ممبر اکٹھے ہو کر کے اس کے اوپر ایک چیئرمین ہوتا تھا. تو پھر محمد بھی بی ڈی ممبر بنا, یہ بھی بی ڈی ممبر بنا, بہت سارے مہاجر بھی بنے بی ڈی ممبر بنا. تو اسی چیئرمینی کے لیے جو تھا کہ بھائی اسی کے اوپر جو ہوتا ہے اس کا فیصلہ کر لے. تو جب وہ ووٹنگ کر رہے تھے تو برابر نکلتا تھا. تو بولا یہ تو عجیب قسم کی بات ہے بھائی, تم پتہ نہیں وزیرستان سے آ کر کے ہمارے پاس مقابلے تو چھوڑ دو, تم تو ہمارے برابر ہو رہے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم اس کے اوپر ٹاس کر لیتے ہیں. ٹاس. تو جب ٹاس کیا اس کے اوپر تو نام سخی جان کا آ گیا. سخی جان چیئرمین ہو گیا. بی ڈی ممبر کا چیئرمین ایک ایسا جیسا ابھی ایم این اے ہے, اتنا بڑا. تو اس کے زمانے میں جو ان کا زمانہ تھا چیئرمین شپ کا, تو اس زمانے میں یہاں یہ سبزی منڈی وغیرہ یہ علاقہ آباد نہیں تھا. سبزی منڈی ہی نہیں تھی. سبزی منڈی اقبال مارکیٹ ہوتا تھا سولجر بازار میں, یا پریس مارکیٹ ہوتا تھا, وہاں کوئی سبزی ہوتا تھا, باقی جگہ نہیں. تو یہ سبزی منڈی جو پی آئی بی کالونی میں پرانا سبزی منڈی بنا, یہ سخی جان کے چیئرمین شپ میں بنا. یعنی یہ انہی کی ایفرٹ سے, یہ ان کی کوششوں کی وجہ سے بنا. اور یہ جیل کے بیک سائڈ کی آبادی
غوثیہ کالونی، جی اور اس کے پیچھے فرقان آباد ہے، پھر بخاری کالونی ہے، اور برابر میں کرنال بستی ہے. یہ جتنا بھی ندی کے اوپر کچھی آبادی آج کل ریگولرائز ہوا ہے، یہ ان کی محنت کی اور ان کی وجہ سے کہ یہ لوگوں کو جو تھا اٹھانے نہیں دیتا تھا، اور پھر ان کو کچھی آبادی میں ڈالنا بھی انہی کا محنت تھا. بعد میں MNA وغیرہ نہیں بنا تھا، چیئرمین شپ بھی نہیں تھا، اس کے بعد میں یہ محنت کرا کر کے، لیکن پھر بھی علاقہ کسی کو نہیں دیتا تھا. تو یہ بعد میں جو تھا ان پورے علاقوں کو جو ہے جو آج کل وہاں بیٹھے کروڑوں کے جائیداد رکھے ہیں، یہ سارا انہی کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اٹھانے نہیں دیا. سارے پٹھان وہاں آج بھی آباد ہے. یہ پورا علاقہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہوتا تو سیاست میں تو اس کو آ گیا. جب بٹو کا زمانہ آ گیا تو بٹو کا زمانہ اور ایوب خان کا زمانہ، ایک وزیر خارجہ تھا، ایک جو تھا پریزیڈنٹ تھا. تو یہاں پہ امیر محمد خان اور یہ پراچا ٹیکسٹائل مل کا جو مالک تھا، ان کے ساتھ امیر محمد خان کا نہیں بنتا تھا. ابھی آج کل سلیم پراچا، کوئی ان کا لڑکا کوئی سینیٹر ہوگا یا کچھ ہوگا. تو یہ گئے تھے کوئٹے میں. جب کوئٹے میں گیا تو اس نے دعوت کیا، ایوب خان بھی تھا، امیر محمد خان بھی تھا، یہ ساتھ تھے. تو اس نے فوراً شکار کا پروگرام بنایا. امیر محمد خان اس لیے کہ کھانا اس کے گھر میں تھا، اس کا کھانا نہیں، کہ بڑا جابر قسم کا آدمی تھا. یہ شکار پہ چلا گیا. تو واپس ہی جب یہ 65 کا جنگ جیتنا اور یہ 65 کے جنگ کے بعد وہاں پہ جو اس نے وہ جو UNO کے اندر جو تھا وزیر خارجہ کی حیثیت سے بٹو نے اس کاغذ کو پھاڑ دیا. اور یہاں وہ ہند عمر گیا تھا جو پریزیڈنٹ تھا اس کا انڈیا کا، کیا نام تھا اس کا، شاستری کا ہارٹ فیل ہو گیا وہاں پہ. جو آپس میں لوس کے اندر ایگریمنٹ کر رہے تھے سسفیر کا، تو اس میں شاستری کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا. اور یہ واپس آ کر کے ایوب خان کے بجائے یہ یہاں لاہور میں اتر گیا تھا ملک امیر محمد خان کے پاس، ذوالفقار علی بھٹو. تو ذوالفقار علی بھٹو امیر محمد خان اور ہارون خاندان کا، عبداللہ ہارون خاندان کا، یوسف ہارون، محمود ہارون وغیرہ، یہ سب مل کر کے زین نورانی کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا. اور ایوب خان نے یہی پراچا کو کھڑا کیا، ٹیکسٹائل مالک جو تھا. تو ہم لوگوں نے، امیر محمد خان نے بولا کہ تم سارے محنت کرو، جتنا بھی پٹھان جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اس کے اندر گھس جاؤ، اسی کو پاس کرنا ہے، زین نورانی کو پاس کرنا ہے جو ہارون خاندان کا ہے. ہم لوگوں نے خوب محنت کرا کر کے پاس کرا دیا. ایوب خان کا جو تھا اس کے ساتھ کٹ ہو گیا. اور ذوالفقار علی اور یہ ملک امیر محمد خان ایک طرف چلے گئے. اور پھر ذوالفقار علی جب وہاں پہ لاہور میں آیا تو وزیر خارجہ سے اس نے استعفیٰ دیا. پھر اس کے جو تھا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، ایوب خان کے خلاف. تو یہ اسی طریقے سے ذوالفقار علی آگے آ گیا. پھر ذوالفقار علی کے قریب سخی جان کا اتنا نزدیکی تعلقات تھا کہ یہ اس کو انکل بولتے تھے. انکل بولتا تم کارڈ مت بیچو، تم یہ بولو کہ پگڑی والا انکل آیا ہوا ہے، ہم تم کو ایسا ہی بلائے گا، یہاں باہر تمہارے کو آ کر کہے گا. بعد میں اس کی لڑکی جو بے نظیر تھی وہ بھی اس کو ایسا سمجھتا تھا کہ یہ ہمارا وہی انکل ہے، میرے والد کا جو ہے یہ اس کا انکل ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ بھی ہمارا انکل ہے. تو یہ امریکہ بھی چلا گیا. یہ سامنے میرے پیچھے جو تصویر لگے بش کے ساتھ ان کے تصویر آیا ہوگا، یہ بش کے ساتھ اس کا ملاقات ہوا ہے. یہ بے نظیر اس کو ساتھ لے کر کے وہاں چلا گیا. یہ اس قسم کے مضبوط تعلقات رکھنے والے شخص سے کہ کبھی دوستی کو بگاڑتا نہیں تھا. ایک دفعہ دوستی ہو گیا مرتے دم تک دوستی ہے. پھر غریبوں کا اتنا خیر خواہ تھا کہ اگر کوئی غریب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کو ڈانٹتا ضرور تھا لیکن کام اس کا ضرور کر لیتا تھا. ہمارے ساؤتھ وزیرستان کے ہو یا نارتھ وزیرستان کے ہو، چونکہ بعد میں اس کا جو بھتیجا تھا ملک عبدالقیوم خان وہ بھی منسٹر فاٹا کا بن گیا تھا. تو یہ جب دونوں ہو گئے تو سارے ایجنٹوں کا خدمت مشترکہ طور پر کیا کرتے تھے. اور کبھی بھی دوسرے ڈون علاقے کا، چاہے وہ فضل الرحمان کے شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اس کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ تم ہمارے قبائلوں کے اندر جو ہے پنجے گاڑ لو اور ہمارا جو قبائل ہے اس کو اپنے سیاست کے اندر لے آؤ، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے برباد کر لو. جب سخی جان صاحب بیمار ہو گئے یا اس کا اقتدار کمزور ہو گیا
یا وہ چلے گئے یہاں سے، تو یہ ہمارے اندر مختلف قسم کے سیاسی لیڈر، چاہے وہ میاں والی میں ہوں، چاہے وہ پنیالے میں ہوں، چاہے وہ بنو میں ہوں، چاہے وہ کسی اور علاقے میں ہوں، وہ اپنے سیاست چمکانے کے لیے ساؤتھ وزیرستان کے اندر اپنے پنجے گاڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا پورا قوم کا قوم جو ہے وہ متاثرین میں ہو گیا۔ یہ متاثرین جو ہے یہ ان ہمارے جو بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم آج کل اسی کے زندگی گزارا کہ یہ آج کل یہ نہیں ہے۔ اور آج کل یہاں پہ جتنے بھی آفیسر ہو، جس جگہ میں جائے، وہ سوئیگیت میں جاؤ، بجلی میں جاؤ، وابڈے میں جاؤ، PWD میں، یہ سب کے سب ان کے پیداوار ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ موجودہ وقت میں جو ہمارا سینیٹر ہے یا ہمارا MNA ہے، ان کے ہاتھ سے کیا بنتا ہے، انہوں نے کتنا فصل بویا ہے، آیا ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بیچا ہے یا کوئی ہم لوگوں کو کچھ کاشت کیا ہوا ہے۔ کاشت تو اس لیے نہیں کیا ہوا ہے کہ ہم تو متاثرین میں ہیں، ہم کراچی میں ہیں، میرا گھر کراچی میں ہے، اور فائدہ جو ہوتا ہے اسلام آباد میں ہے، فائدہ DI خان میں ہے، میرا گھر جو ہے وہاں پہ وزیرستان میں نہیں ہے، تو ہم کو کیا فائدہ وہ دے سکتا ہے؟ نہ وہ نوکری دے سکتا ہے، نہ ہمارے کو وہ کام دے سکتا ہے۔ تو وہ ان بزرگوں کی وجہ سے جو ہمارا پہلے کے لوگ تھے، چاہے وہ کس شکل میں تھے، ان پڑھی کے شکل میں تھے، لیکن وہ اتنے ایماندار تھے اور اتنا جدار تھے کہ اس کی وجہ سے ہمارا زندگی جو تھا وہ سدھر رہی تھی، خراب نہیں ہو رہا تھے۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے وقت میں، جو موجودہ وقت میں، اسی ہم لوگ سب کے سب خوار و ہلاک ہو گئے، کیونکہ آپ نے جو سیاست ہے اور اپنے نام کو وابہ کرنے کے لیے ہم کو جو تھا استعمال کر دیا، ہم استعمال ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم جو ہوتا ہے ہر رنگ کے لیے جو ہوتا ہے ہمارے اوپر ہر رنگ جو ہوتا ہے چڑھتا ہے، چاہے وہ کس شکل کا بھی رنگ ہو۔ تو یہ اسی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ پھر انہوں نے آ کر کے یہاں MNA بنا، ضیاء کے وقت میں وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور کراچی کا جو تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ضیاء نے بھوپالی کو بڑا بنایا تھا۔ بھوپالی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ ہمارا پورے علاقے اسکاؤٹ کالونی اور جتنے بھی زمینیں پٹھانوں کو دیا، یہ بھوپالی نے دیا۔ ظہور الحسن بھوپالی، ہاں، وہ ٹنگڑا تھا یہاں پہ وہ نکلا ہوا تھا اس کا پیچھے۔ تو وہ جو تھا جماعت اسلامی والے نے، وہ کمشنر اس وقت عثمانی تھا، تو عثمانی کو اپنے دفتر بلاتا تھا، یہ عثمانی کے پاس ضیاء نے پورا پاور اس کو دیا تھا جماعت کے خلاف، کہ یہ اس جماعت کے لیے میں بنا لوں تو یہ جماعت کو پھر یہ مقابلہ کرے گا۔ وہ بھی تو فوجی تھا، سیدھا سیدھا تھا، سیاست میں تو کچا تھا، اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ میں کرتا کیا ہوں، ہوگا کیا اس کا رزلٹ، اس کو بھی پتہ نہیں تھا، ایسا ہی اندھیرے میں جاتا تھا۔ پھر بھوپالی کو کسی نے مار دیا، لیکن مار دیا باہر، جگہ سیٹ خالی ہو گیا، سیٹ خالی ہو کر کے پھر اس نے دوبارہ الطاف حسین کو چڑھا کر کے اس جگہ پہ بٹھایا۔ پھر الطاف حسین نے پر کیا، اور پر کے پکڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی جال بھی نہیں تھا، ضیاء کو اس کو پھر پکڑ لے، اس کو پکڑ لے۔ تو ہمارا جتنا بھی کلچر پاکستان کے اندر قوموں میں تقسیم ہوا، یہ بھی اس کی وجہ سے ہوا، اور اس کی وجہ تو ان کے جلسے کے اندر کمشنر نے اس سے مائک اٹھایا، سخی جان نے مائک مانگا، اس نے مائک بند کر دیا۔ تو اس نے بولا کہ میرا اتنا آواز ہے کہ ضیاء میرا آواز خود بھی پہنچ سکے گا۔ ضیاء بہت دور بیٹھا ہوا تھا اسٹیج کے اوپر، بہت بڑا جلسہ تھا، تو اس نے اشارہ کیا کہ اس کو بولنے دو، یہ کیا بولتا ہے؟ تو اس نے بولا کہ ضیاء صاحب، میں آپ کو ایک ایڈوائس دیتا ہوں، لیکن تم ہے بڑا، میرا ایڈوائس کوئی سنتا نہیں، چونکہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے سارے الفاظ خوبصورتی سے ادا کرنا نہیں آتا ہے، مگر تم نیا آیا ہو، ہمارا ملاقات آپ سے نہیں ہوا ہے، باقی جتنے بھی فوجی پرانے والے ہیں ان سے آپ میرا ریکارڈ پوچھ لو، وہ مجھے سب آپ کو بتا دے گا، پہچان میں آ جائے گا آپ کو۔ یہ جو شیروانی والے بیٹھے ہوئے، مولانا نورانی، یہ پروفیسر غافور، جماعت والے جتنے بھی بڑے لوگ تھے، معمولی جلسہ تو نہیں تھا، یہ سب تم کو دھوکہ دے رہا ہے، ان سے آپ ہوشیار رہنا۔ انہوں نے ایوب خان جیسا آدمی کو چارہ نے چینی مہنگا کرنے کے اوپر گھر بھیج دیا، بالکل۔ یہ ان سے آپ ہوشیار رہنا، یہ فوج کے بھی دشمن ہے، قوم کے بھی دشمن ہے، ملک کے بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے بولا معاملہ تو خراب ہو گیا۔ میں نے اساتذہ سے اس کو بولا کہ بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے آپ ذرا میں مورے ہاتھ دے دوں، نکلتے ادھر سے۔ وہ کیوں نکلتے؟ میں نے بولا بھائی تم نے تو جو کچھ کیا تم کو تو پتہ نہیں ہے، اس کا رزلٹ بعد میں پتہ پڑے گا۔ جناب علی پورا جماعت والا پورے مہاجر جو تھا بڑے غصے ہو گیا، یہ تو بہت بڑی اونچی بات تھی، اور ڈائریکٹ ضیاء جیسے آدمی کو بتا دیا
ضیاء نے اس وقت کمشنر پتہ نہیں کون تھا، اس کمشنر کو بولا کہ یہ ہمارے پاس اس کو بھیج دو، یہ ہمارے شورے میں شامل ہوگا. تو ضیاء نے پھر اس کو شورے میں لے لیا. پھر ضیاء کے بعد ساؤتھ وزیرستان سے میرے خیال میں 2 دفعہ تھا یا 1 دفعہ، 2 دفعہ ایم این اے بنا یا 1 دفعہ بنا، 2 دفعہ ایم این اے بنا وہ. پھر تیسری دفعہ مجھے گالی بھی کچھ دے دیا. تیسری دفعہ میں نے اس کو بولا کہ میں تھوڑا ایڈوائس دے رہا ہوں. بولتا ہے سارا عمر تم نے میری ایڈوائزوں پہ مجھے خراب کیا. میں نے بولا نہیں تھوڑا سا وہ، انہوں نے بولا کس نے بتایا تم کو ایڈوائز ہے؟ میں نے بولا میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، کوئی ایڈوائز ایسا نہیں ہے جو نقصان دے گا. ایسا کر لو کہ تم قیوم خان کو ایم این اے کے لیے کھڑا کر دو، جب یہ ووٹ آ جائے گا تو ایک ووٹ ضرورت پڑے گا، تم سینیٹر ہوگا، وہ جو ہوگا ایم این اے ہوگا. اس کے اوپر جناب علی بڑا خفا ہو گیا، بھائی تم میری سیٹ کے لیے میرے اسی کو اوپر آگے کر رہا ہے. میں نے بولا بھائی تو تمہارا گھر کا آدمی کوئی مشکل تو نہیں ہے. بہرحال کے لوگوں نے ٹھنڈا کیا، لوگوں نے سمجھایا اس کو کہ یہ اچھی نصیحت کیا، کوئی برائی نہیں. بولتا میں بھی کھڑا بھی نہیں ہوں گا. بولا اس کو کراچی سے بولا اس کو. جب میں گیا سارے لوگوں کے سامنے بولا میں تمہارا باپ بیٹا ہوا ہے، اب اس کو کامیاب کرو. میں نے بولا کوئی فکر نہیں، دونوں کامیاب ہو جائے گا. پھر اللہ پاک نے قیوم خان کو جو تھا کامیاب ہو گیا، میں نے ہو گیا. میرا دوست ارسلہ خان نار سے وہ کامیاب ہوا، میں سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے بولا یہ اونٹ ادھر ادھر نہیں کرنا، میں نے ادھر وعدہ کیا یہ استخجال کا. انہوں نے بولا ہو گیا بھائی استخجال کا. پھر اللہ پاک نے ایسا کیا وہ اونٹ جو تھا دونوں اس کو مل گیا، یہ سینیٹر ہو گیا. تو پھر ان دونوں نے جو خدمت کیا قوم کا اور سلسلے کا وہ سب کے سامنے ہے کہ کتنا محنت ہوا، کتنا کام ہوا، کتنا دیو ہوا، کتنا ہو گیا. یہ سب کو جو تھا ان کی محنت کی وجہ سے ہو گیا. پھر اسی وقت میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا، دل کا آپریشن ہوا. تو یہ پشاور والا ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر رحیم نام ہے میرے خیال میں، رحمان نے اس کو آپریشن کیا. اور رحمان نے بولا کہ اس کا دل نہیں ہے، یہ ہاتھ کا دل ہے. اس لیے کہ ہم نے جب ان کا آپریشن کیا، آپریشن ہوا، ہم سب لوگ ادھر موجود تھے. تو یہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، سلائی ملائی ہو گیا، گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے تو ٹھیک تقریباً 25-30 منٹ بعد ٹیلیفون ہو گیا کہ سب واپس آ جاؤ، وہ پٹ گیا. وہاں گئے جناب علی، اس کو دیکھا. ڈاکٹر صاحب بولتا ہے پٹ گیا. سلائی کرو بھائی، کیا فرق پڑتا ہے، پٹ گیا. کوئی کپڑا تھوڑا ہے کہ پٹ گیا تو دوبارہ نہیں ہوتا، دوبارہ سلائی کرو. تو اس نے بولا اس کا ویل پاور اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بیماری اس کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے. تو مرتے دم تک اس نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا ہوں. نہیں، ہر چیز کے لیے وہ تیار تھا، کر سکتا. اس لیے کہ اس کا جو ویل پاور تھا وہ بڑا مضبوط تھا. اس کا ارادے اس کے بہت پکے تھے، نیت اس کا بہت اچھا تھا. مہمانوازی میں اتنا مہمانوازی پورے سعودی وزیرستان میں نہیں کرتا ہے جتنا اس کا ہے. تو یہ ان کا جو میراث میں آ گیا یہ چیز، ان کا یہ تاریخ تھا. اللہ ان کا جنت نصیب کر لیا. ابھی 3 سال ہو رہا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کا لڑکا بھی کام کر رہا ہے. تو انہوں نے جو کہ وہ محنت کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کیا ہے، اللہ ان کو ان کے لیے جنت عطا فرما رہا ہے. آمین.